السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ آن لائن 3 کورس ہمارے پاس کرائے جا رہے ہیں۔ آن لائن عالم کورس، آن لائن دینیات کورس، آن لائن اردو کورس۔ یہ آن لائن اردو کورس کی پہلی ویڈیو ہے۔ اس میں یہ بتاؤں گا کہ اردو زبان سیکھنا کیوں ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر اردو زبان ہمیں نہیں آتی ہے اور ہم دین کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمارے لیے قدم قدم پر دشواریاں ہیں، کیونکہ اردو کے علاوہ جو زبانیں ہیں، چاہے وہ انگریزی ہو، انگلش ہو، یا کوئی مقامی زبان ہو، تیلگو ہو، یا کوئی بھی زبان ہو کسی بھی علاقے کی، اس میں اسلامی کتابیں بہت ہی تھوڑی ہیں۔ عربی زبان کے بعد سب سے زیادہ جس زبان میں دین کی کتابیں ہیں وہ اردو زبان ہے، اور اردو زبان کے بعد دیگر زبانوں میں جو دین کی کتابیں ہیں وہ بہت ہی تھوڑی ہیں، مختصر ہیں۔ ان کے ذریعے آپ بہت زیادہ دینی معلومات حاصل نہیں کر سکتے۔ اگر آپ اردو سیکھتے ہیں تو اردو میں آپ کو ہر فن کے اندر کتابیں مل جائیں گی، تفسیر کی کتابیں، حدیث کی کتابیں، فقہ کی کتابیں، اخلاق و آداب کی کتابیں، تصوف کی کتابیں، سیرت کی کتابیں۔ غرض اردو میں اتنا کام ہوا ہے کہ ہر موضوع پر، ہر ٹاپک پر آپ کو ایک نہیں سینکڑوں کتابیں مل جائیں گی، چونکہ اردو زبان میں صدیوں سے کتابیں لکھی جا رہی ہیں اور بہت بڑا ذخیرہ اردو زبان میں موجود ہے۔ تو آپ خود اپنے معاشرے میں اندازہ کر کے دیکھیں، جن صاحب کو اردو پڑھنی آتی ہے ان کی دین کی معلومات زیادہ ہیں، کیونکہ وہ کتابیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ اگر دین کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ ہر زبان میں دین کی کتابیں ہیں۔ بہت تھوڑی اور لیمیٹڈ ہوتی ہیں۔ آپ زندگی بھر انگریزی میں یا دیگر زبان میں دین کی کتابیں پڑھتے رہیں، پھر بھی آپ بہت زیادہ آگے تک نہیں جا سکتے۔ بجائے اس کے 6 مہینے یا 1 سال جو بھی لگے آپ اردو زبان سیکھ لیں گے، اس کے بعد آپ بہت تیزی کے ساتھ دین کی کتابیں پڑھ سکتے ہیں اور آپ کی معلومات میں بہت زیادہ اضافہ ہو سکتا ہے۔ یہ ایک بات ہو گئی، جس سے یہ معلوم ہو گیا کہ اگر عربی زبان کے بعد کوئی زبان ہمارے دین سے زیادہ قریب ہے تو وہ اردو زبان ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب چونکہ ہم جس زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں، ہماری جتنی تعلیم گاہیں ہیں، اسکول ہیں، کالجز ہیں، جو بھی ہیں، اب وہاں انگلش بہت زیادہ پڑھائی جا رہی ہے اور انگلش پر ہی سب کا زور ہے۔ اردو سے ذرا دور ہو گئے ہیں، اس لیے اردو ذرا مشکل معلوم ہوتی ہے سب کو، جبکہ یہ ایک غلط فہمی ہے۔ اردو بہت آسان ہے۔ وہ اردو کے حروف الفاظ دیکھ کر آپ گھبرا جاتے ہیں کہ انگریزی میں سب الگ الگ لکھا جاتا ہے، اردو میں 5 6 7 حروف ایک ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ صرف ایک خوف ہے۔ آپ خود سوچئے، آپ کو اردو بولنا آتا ہے اور آپ کو اردو زبان سمجھ میں آتی ہے، صرف آپ کو اردو پڑھنا ہے بس۔ دوسری زبان میں کیا پریشانی ہوتی ہے، اس کا گرامر پڑھنا ہے، وہ ٹرانسلیشن کا طریقہ دیکھنا ہے، الفاظ معنی یہ سب دیکھنا ہے۔ لیکن اردو میں آپ کو پہلے سے بہت کچھ آتا ہے، الفاظ معنی بھی آپ کو معلوم ہے،
ہر چیز کا نام معلوم ہے، کس کو کیا بولتے ہیں، آپ پوری اردو بات کر رہے ہیں، اردو آپ سمجھ رہے ہیں، بس ذرا اس لکھی ہوئی ہو اردو تو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، کس طرح ملا کے پڑھتے ہیں، وہ ذرا سا آپ سمجھ لیں گے، سمجھیے آپ کو اردو پڑھنا آ گیا۔ تو وہ بہت تھوڑا سا کام آپ کو کرنا ہے، بس آپ اردو پڑھنے والے بن جائیں گے۔ آپ محنت کریں گے تو 6 مہینے 1 سال کے اندر آپ اردو پڑھنے لگیں گے۔ ہمارے پاس بہت سے ایسے انگلش میڈیم کے بچوں کی مثالیں ہیں جن کو اردو بالکل نہیں آتی تھی، 6 مہینے 1 سال ان کو ہم نے مختصر طور پر اردو پڑھانے کی کوشش کی۔ الحمدللہ آج وہ اردو زبان میں باضابطہ کتابیں مطالعہ کر رہے ہیں اور سمجھ بھی رہے ہیں الحمدللہ، اور آہستہ آہستہ ان کی اردو اور اچھی ہوتی جائے گی۔ تو آپ اردو کو بالکل مشکل نہ سمجھیں، اردو آسان ہے، آپ بولنا تو جانتے ہی ہیں، بس پڑھنا آپ جان لیجئے، لکھنا آئے یا نہ آئے یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اردو پڑھنے والے بہت سے ایسے ہیں کہ انہیں لکھنا برابر نہیں آتا لیکن پڑھنا آتا ہے، تو پڑھنا آئے یہ ضروری ہے، لکھنا آنا کوئی بہت زیادہ ضروری نہیں ہے۔ آپ پڑھنا سیکھ لیجئے، اور میں امید کرتا ہوں آپ ہمارا یہ کورس کریں گے، 4-6 مہینے جو بھی وقت لگے گا آپ اردو پڑھنے لگ جائیں گے۔ اردو پڑھنا آپ سیکھ لیجئے، اور اس میں بہت زیادہ مشکل بھی نہیں ہے، چلتے پھرتے بھی آپ تھوڑا سا وقت ہمارے اس کورس کو دے دیں گے تو بھی آپ کو اردو پڑھنا آ جائے گا۔ تو اردو زبان آپ کو سکھانے کے لیے ہم بالکل شروع سے چل رہے ہیں، الف بے سے، اور پہلے یہ 1-1 حرف ہے، پھر 2-2 حرف پر آئیں گے ہم، پھر 3-3 حرف پر آئیں گے، پھر ذرا بڑے الفاظ پر آئیں گے، اور باضابطہ آپ کو آہستہ آہستہ آپ کی صلاحیت کے اعتبار سے ہی بالکل آہستہ لے جائیں گے۔ آپ ہمارے ساتھ چلیں گے تو امید ہے آپ اردو زبان آہستہ آہستہ سمجھ لیں گے، اور چند مہینوں کے بعد یا 1-8 سال کے اندر باہر آپ باضابطہ اردو پڑھنے لگیں گے۔ ایک اور وضاحت میں کر دیتا ہوں، یہ جو ہم اردو پڑھا رہے ہیں یہ باضابطہ ہم آپ کو پوری اردو زبان نہیں پڑھا رہے ہیں کہ اس میں گرامر پڑھائیں یا اشعار پڑھائیں، ایسا نہیں۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ آپ کو بس اردو پڑھنا آ جائے، بہت زیادہ گہرائی میں ہم آپ کو نہیں لے جائیں گے، بس آپ کو اردو پڑھنا آ جائے اتنا کافی ہے۔ اب اس کی فصاحت، بلاغت، اشعار، شاعروں کا تعارف، اور جس طریقے سے اسکولوں میں اردو کے بہت کئی ایک اس سے متعلق مضامین ہوتے ہیں وہ سب ہم یہاں نہیں کریں گے۔ ہم بس آپ کو یہ کس طرح حروف جوڑتے ہیں، کس طرح پڑھتے ہیں، بس آپ کو اردو پڑھنا آئے اس کی ہم کوشش کریں گے، کیونکہ ہمارا مقصد اردو زبان نہیں ہے، بس اردو پڑھنا آ جائے اور دین کی کتابیں ہم پڑھ سکیں، یہ ہمارا مقصد ہے۔ آپ اس نیت کے ساتھ کہ مجھے دین کی کتابیں پڑھنے کے لیے اردو سیکھنا ہے، تو آپ کا یہ اردو سیکھنا بھی ایک ثواب کا کام ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل بھی اس میں شامل حال ہو جائے گا۔ ہم بھی اسی نیت سے یہ اردو پڑھانا چاہتے ہیں تاکہ اردو زبان زندہ رہے، اور اس اردو زبان کے ذریعے سے اردو جاننے والے لوگ دین کی کتابوں سے بھی قریب رہیں گے، اور دین کو سمجھنے میں ان کے لیے آسانی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری کاوشوں کو قبول فرمائے اور ہمیں درست طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔